بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین اور آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا۔ نہ انسانی وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ مکہ سے نکلنے کے وقت لوگ سفر عراق کے لیے آپ کو منع کرتے رہے، لیکن آپ نے ہر شخص کو اس کے سوال اور اس کے فہم کے مطابق جواب دیا۔ حج کے ایام تھے۔ مکہ معظمہ میں اسلام کے خاص و عام کا مجمع تھا۔ عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر مدینہ سے مکہ میں بقصد حج آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام کا قصد مسمم دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ والے آپ کے خاندان کے کیسے دشمن ہیں۔ آپ کو ان کی طرف سے پوری احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا لازمی ہے۔ آپ ان کے قول و قرار پر اعتماد نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے اور مکہ والے بھی دولت و زر کی لالچ سے اس کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ کے قتل ہو جانے سے تمام اہل بیت برباد ہو جائیں گے، اس لیے آپ امن و امان سے گھر میں بیٹھے رہیں اور تمام جھگڑوں سے الگ تھلگ رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عمر، افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مجھے گھر بھی بیٹھنے نہیں دے رہے، مجھ سے خواہ خواہ الجھیں گے اور اگر میں کسی لامعلوم جگہ بھی چلا جاؤں تو بھی ڈھونڈ نکالیں گے اور مجھ کو بیعت یزید کے لیے مجبور کریں گے۔ اگر میں انکار کر دوں تو مجھے قتل کریں گے۔ اے ابا عبد الرحمن، تو نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل نے پھوٹ پھٹنے سے سورج کے نکلنے تک 70 پیغمبروں کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد با اطمینان تمام بازاروں میں جا بیٹھے اور اپنے لین دین میں مصروف ہو گئے۔ خدا نے ان کو ایسے بڑے گناہوں کی سزا دینے میں توقف فرمایا اور ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں کی، مگر انجام کار ان کو پکڑ لیا اور خدا ہی سب سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اس طرح عمر ابن عبد الرحمن کو بھی جب آپ کے فیصلے کا پتہ لگا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ایسے شہر کی طرف جا رہے ہیں جہاں یزید کے عاملوں اور امیروں کا قبضہ ہے اور مال و زر کے خزانے انہی کی نگرانی میں ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ بس مجھے خوف ہے کہ کہیں وہی لوگ جنہوں نے آپ سے عہد و نصرت و مطابقت کیا ہے، حاکم وقت کے خوف یا مال و زر کی لالچ میں آپ سے لڑنے کو تیار نہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے نہایت عاقلانہ بات کی ہے۔ میں عام اس سے کہ تمہارے مشورے کی متفق عمل کروں یا نہ کروں، مگر تم میرے نزدیک بہترین اہل مشورہ اور بہترین خیر خواہوں میں سے ہو۔ ایسے ہی عبداللہ ابن زبیر سے بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ جب ان سے امام عالی مقام نے سفر عراق کا ذکر کیا تو اول انہوں نے تائید کی اور کہا بلا تعمل وہاں جانا بہتر ہے، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ مبادہ امام حسین علیہ السلام کچھ اور سمجھیں اور بیان کیا کہ حجاز میں بھی اگر آپ مکہ ہی میں قیام کریں تو کوئی آپ کے خلاف دم نہ مارے گا اور میں خود آپ کی نصرت و بیعت کے لیے موجود ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ گوشت سفنن بننا نہیں چاہتا جس کے ذبح ہونے سے حرمت کعبہ میں فرق ہے۔ مکہ سے روانگی کے وقت عملان بنی امیہ نے آپ کے روکنے کے لیے کوششیں ضرور کی تھیں، مگر اس میں ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ ان کی یہ مزاحمت اس لیے تھی کہ یزید کا وہ بندوبست جس کی تعمیل کے لیے قافلہ حجاز میں پوشیدہ طور پر 30 آدمی مقرر کر کے روانہ کیے گئے تھے اور عمر ابن سعد کو خاص اسی اہتمام کی درستی اور تعمیل کے لیے امیر حجاز بنایا گیا تھا، خاطر خواہ انجام پا جائے۔ اسی وجہ سے جب سعید ابن عاص حاکم مدینہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی اپنے بھائی یحییٰ ابن ابی طلحہ کو تھوڑے سے لشکر کے ساتھ آپ کو سفر سے باہر رکھنے کے لیے روانہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے عراق کی طرف تشریف لے چلے۔ شہر سے کچھ دور گئے تھے کہ حضرت اون و محمد علیہ السلام صاحبزادگان جناب عبداللہ ابن جعفر اپنے والد بزرگوار کے فرستادہ ماں ان کی عقیدت نامہ کی حاضر ہو کر شرف زیارت سے مشرف ہوئے۔ عبداللہ ابن جعفر نے جو عریضہ اپنے خورسا بچوں کے ہمراہ روانہ خدمت کیا تھا، جس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے یہ سفر نہ کرنے کو کہا تھا، مگر جب اس خط کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو عبداللہ ابن جعفر منزل تیغم جو مکہ سے آپ کی پہلی منزل تھی تشریف لائے اور انہی کلمات کا خدمت مبارکہ میں بار دیگر اعادہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم سب سے کہہ چکا ہوں کہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے مطابق ایک ایسے امر کی تعمیل میں جا رہا ہوں جس کو کسی پر جب تک زندہ ہوں ظاہر نہیں کر سکتا، اور اس کو کبھی کسی سے نہ کہوں گا جب تک اپنے رب سے نہ ملوں۔ عبداللہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔
اور آخر کار اپنے دونوں صاحبزادوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ امام علی مقام علیہ السلام کی ثقافت میں سے کسی وقت جدا نہ ہونا۔ اسی منزل میں عبداللہ ابن عباس کے آنے اور ان کے ساتھ ہی امام علیہ السلام کی ایسی ہی گفتگو فرمانے کے حالات بھی بتلائے جاتے ہیں۔ مگر امام علی مقام نے ان سے صرف اس قدر فرما دیا کہ میں سفر عراق پر معمور ہو چکا ہوں اور میں لہذا قطعی مجبور اور معذور ہوں۔ اسی منزل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ابو بکر ابن حارث ابن حشام کی بھی گفتگو تاریخوں میں درج پائی جاتی ہے، جنہوں نے اہل کوفہ کی بے وفائی اور عہد شکنی کی مثالیں جناب امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کے عہد میں دکھلا کر آپ کو اس سفر عراق سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی طویل و طویل اصلاحات کے جواب میں صرف اتنا فرمایا: حق سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس مشفقانہ سورائے کے لیے جزائے خیر دے، لیکن جو کچھ کہ خداوند عالم کا حکم ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔